رلا رلا کے شہ کربلا کمار ضیا، رلا رلا کے شہ کربلا کمار ضیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا محرم کا خاص پروگرام شہدائے کربلا کے رجز، جہاں ہم امام حسین علیہ السلام کے جو چنندہ اصحاب ہیں، وہ لوگ جن کی مثال تاریخ کبھی پیش نہیں کر سکتی، ان کے رجز کو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ یہ لوگ جب دشمن سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کا انداز کیسا ہوتا ہے، ان کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ان رجز کو سننے کے بعد ہمارے وقت کے امام، ہمارے وقت کے حسین کے لیے بھی ہمارے دلوں میں جو نصرت کا جذبہ ہے وہ اور زیادہ ابھر کر سامنے آئے اور اس عقیدے پر ہم ثابت قدم رہ سکیں۔ اس گفتگو میں میرے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی مسلسل بنی ہوئی ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ سے شروعات کی بنی ہاشم کے تذکرے کی، اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے رجز کا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا جب تذکرہ ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سیدہ شباب اہل جنت امام حسن علیہ السلام کی بھی اولاد کا تذکرہ، ان کی بھی آل کا تذکرہ یہاں پر کیا جائے۔ کربلا میں امام حسن علیہ السلام کی جانب سے جو بہت نمایاں نام ہے وہ جناب قاسم علیہ السلام کا ہے، تو جناب قاسم علیہ السلام کا کردار کیسا رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ کرب و بلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پہ امام حسین کی حقیقی معرفت رکھنے والے ہر شہید کا یہی ایک مقصد رہا ہے کہ کسی طرح سے امام حسین پر میری جان قربان ہو جائے، کیا بات۔ اور ہر کسی میں بس یہی ایک جذبہ تھا کہ پہلے میں چلا جاؤں، پہلے میں چلا جاؤں۔ بے شک۔ مگر امام حسین نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو کربلا کی سرزمین پر بھیجا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جناب جعفر کے بچے گئے، پھر اس کے بعد جناب عقیل کے بچے گئے، اور پھر امام حسن کے بچوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ امام حسن کے ایک بیٹے کا تذکرہ ہم اور آپ کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن کربلا میں امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ ایک بیٹے کو اسیر بنایا گیا جو کمسنی کے عالم میں تھے۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے آتے ہیں تو امام حسن کی جو ہمیں شہادت نظر آتی ہے وہ 50 ہجری میں ہے۔ جی، اگر 50 ہجری ہم لیں تو چاروں بیٹوں کو اگر ہم کربلا میں دیکھنا چاہیں گے تو کسی کی عمر ہمیں 10 سال سے کم کی نہیں ملے گی۔ اچھا، کیونکہ امام حسن کی جو شہادت ہے وہ 50 ہجری، کربلا ہوئی ہے 61 ہجری، تو ہر بیٹا کم سے کم ہوگا 10 سال کا، اس سے کم کا نہیں ہوگا۔ جناب قاسم کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 10 سال سے تھوڑے سے زیادہ تھے، جیسے کہ مشہور ہے کہ تقریباً 13 سال، اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم سے جو بڑے تھے جن کا نام تھا حسن، جن کو حسن مثنیٰ کہتے تھے، ان کی عمر مبارک کہتے ہیں 17 سال یا 16 سال کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے ایک بھائی تھے عبداللہ، جن کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ ایک بھائی کی عمر بتائی جاتی جن کو اسیر کیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ یہ 11 سال کے تھے، اور جناب قاسم کی عمر بتائی جاتی ہے یہ 13 برس کے تھے۔ ان کو کربلا میں ہم نے دیکھا، ان کے صبر کو، ان کے شجاعت کو۔ حالانکہ مدینے کی سرزمین پر بھی ہم ان بچوں کو اگر دیکھیں تو یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے اپنے بابا کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے ہیں۔ جی، اور اکثر علماء اپنے مصائب میں جناب حسن کا جب مصائب ہوتا ہے تو یہی پڑھتے ہیں کہ جس وقت جگر کے ٹکڑے امام حسن کے تشت میں گر رہے تھے، اس وقت جناب قاسم ہی تھے جن کو یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ جاؤ جناب زینب کو بلا کے لے جاؤ، پھوپھی کو بلا کر لاؤ کہ بھائی کی حالت اس طرح کی ہے۔ تو یہ کردار بھی انہوں نے مدینے کی سرزمین پر ادا کیے ہیں۔ آسان نہیں تھا، کتنے چھوٹے رہے ہوں گے۔ اگر ہم 13 برس لیتے ہیں کربلا کی سرزمین پر، تو مدینے کی سرزمین پر 3 سال، شاید 3 سال ہوگا
یا 3 یا 4 سال کی عمر بتائی جاتی ہے اس وقت ان کی. تو اتنے کم سنی کے عالم میں بھی بابا کو اس عالم میں دیکھ کر یہ حوصلہ اپنے اندر رکھنا کہ جا کر پھوپھی کو اپنے ساتھ لے کر وہ آئے ہیں، یہ جناب قاسم کا ہی جذبہ تھا. اور پھر جناب قاسم کو اگر ہم کربلا کی سرزمین پر دیکھیں، کم سنی کا عالم ہے لیکن شہادت کا وہ جذبہ ان کے اندر موجود ہے کہ شب عاشور جب ہر شہید اپنی تلوار کو سیقل کر رہا ہے، چمکدار کر رہا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے دھار لگا رہا ہے، تو جناب علی اکبر اور مولا عباس آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے اور کہتے ہیں جناب اکبر کے چچا جان کل جب شہادت کا موقع ہوگا تو آپ پہلے نہیں جائیے گا، کیونکہ اگر آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. جناب عباس کہتے ہیں جناب علی اکبر سے کہ بیٹا نہیں، آپ نہیں پہلے جانا، میں پہلے جاؤں گا. اگر آپ چلے گئے تو میرے آقا کے آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا. اور یہ گفتگو جب جناب قاسم نے سنی ہے تو آگے بڑھ کر کہتے ہیں چچا جان آپ بھی نہ جائیے گا، اس لیے کہ اگر آپ چلے گئے تو امو جان کی کمر ٹوٹ جائے گی. بھائی اکبر اگر چلے گئے تو میرے آقا حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. اور پھر کہتے میں یتیم ہوں، میں پہلے چلا جاؤں گا، اگر میں جاؤں گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. جب یہ جملے امام حسین نے جناب قاسم کے سنے تو کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں میرے لخت جگر ایسا نہ کہو، میں جب بھی اپنے بھائی کے دیدار کا مشتاق ہوتا تھا میں تمہیں دیکھتا تھا. امام حسن کے دیدار کی پیاس میری تمہارے چہرے پر نظر ڈالنے سے ہی بجھتی تھی. اے میرے قاسم کل کربلا کی سرزمین پر سب شہید ہوں گے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. جب یہ جملہ جناب قاسم نے سنا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی تو پھر اب تاریخ کہتی ہے کہ پوری رات روتے رہے کہ کل سب چلے جائیں گے، میں نہیں جا پاؤں گا، مجھے اجازت نہیں ملے گی. ایک طرف جناب قاسم پریشان ہے، دوسری طرف ان کی مادر گرامی پریشان ہے کہ کیا میرا بچہ شہید ہونے سے رہ جائے گا، کیا شہادت کا شرف میرے بچے کو نہیں مل پائے گا. تو یہ ایک نمایاں کردار ہے جناب قاسم کا کربلا کی سرزمین پر. یہ میرے لیے کافی نیا رہا جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ امام حسن علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 4 بیٹے کربلا کی زمین پر نہ صرف موجود تھے بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے. جناب قاسم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی ان کی شہادت کی اور کس طریقے سے ان کے لاشے کو پامال کیا گیا. حدیث ہے کہ یہ نقطہ اکثر مصائب میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ واحد شہید جنہیں زندگی میں پامال کر دیا گیا وہ جناب قاسم علیہ السلام تھے، اور وہ واحد شہید جنہیں زندگی میں جن کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا وہ امام حسین علیہ السلام تھے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جناب قاسم کے علاوہ جو دیگر اولاد امام حسن تھیں ان کی شہادت کی کیفیت یہاں بیان کریں کہ کیسے ان کی شہادت واقع ہوئی. جناب قاسم کے علاوہ جو 2 بھائی جو شہید ہوئے ہیں، ایک حسن مصنع اور دوسرے جناب عبداللہ ابن حسن، ان کی دونوں کی شہادت کو بیان کرنا یہاں اس وقت ممکن نہیں ہے. میں صرف فقط اشارہ کر دوں جناب عبداللہ ابن حسن کی شہادت کا، کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں، ان کی عمر صرف 10 سال بتائی جاتی ہے. یہ اس وقت شہید ہوئے ہیں جب آقا حسین پوری طرح سے اشقیاء سے گھر چکے تھے اور تنہا رہ گئے تھے. جس وقت تنہائی دیکھی ہے انہوں نے جناب عبداللہ ابن حسن نے آقا حسین کی، اس وقت وہ دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد اپنے چچا کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو کر تمام اشقیاء سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم میرے ہوتے ہوئے میرے چچا پہ وار کر لو گے، تم میرے ہوتے ہوئے میرے چچا پہ تلوار چلا دو گے. بس یہ کہہ رہے تھے اور وہ بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے چچا پر یہ وار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. بس دفاع امام حسین کرتے ہوئے کسی ظالم نے ایک تلوار اٹھائی تھی اور تلوار سے جب وار کرنا چاہا امام حسین پر تو اس وار کو جناب عبداللہ ابن حسن نے اپنے ہاتھوں پہ روکا. 10 سال کا کم سن بچہ ہے جس نے آقا حسین پہ تلوار نہیں چلنے دی اور اس تلوار کو اپنے ہاتھوں پہ جب روکا ہے تو تاریخ کہتی کہ ان کے بازو قلم ہو گئے. بازو قلم ہو کر زمین پر گرے تو آقا حسین نے بچے کو گلے سے لگایا. گلے لگا کر آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن حسن، اے میرے لخت جگر، کچھ ہی دیر کی بات ہے، عنقریب
تم میرے نانا سے ملاقات کرو گے، ان قریب اپنے دادا سے ملاقات کرو گے، ان قریب تمہیں تمہارے بابا سے ملاقات نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ میری مادر گرامی تمہیں اپنی آغوش میں لیں گی. یہ جملے کہہ ہی رہے تھے کہ ایک تیر چلا جناب عبداللہ ابن حسن پر اور ان کے گلوے مبارک پر لگا، اور امام حسین کے ہاتھوں پر جناب عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہو جاتی ہے. یہ اس بے کسی کے ساتھ امام حسن کے اولاد کی شہادت امام حسین کے ہاتھوں پر لکھی گئی ہے، جسے بیان کرنا یا اس پر صبر کرنا آسان نہیں ہے. بس یہاں پر رک کر میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یاد کرنا چاہوں گی کہ مولا اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی شہادت ہم صرف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، مگر اعجاز امامت سے آپ کربلا کے مصائب کو دیکھتے ہیں. مولا جب آپ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور آپ تمام مصائب کو، تمام شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کس طرح سے برداشت کرتے ہوں گے. لہٰذا یہاں پر رک کر خدا سے دعا کروں گی پروردگار عالم ان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ دشمنان اہل بیت یا یوں کہہ دیا جائے منافقین اور مشرکین کا خاتمہ کیا جا سکے. الہی آمین، الہی آمین. خواہ جناب قاسم علیہ السلام کے اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ان کی رجز کا آپ اگر یہاں تذکرہ کریں کہ شہادت سے پہلے انہوں نے کتنی خوبصورتی سے رجز اپنا جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے رکھا. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ شب عاشور امام حسین نے جناب قاسم کو گلے لگا کر یہ کہا تھا کہ تمہیں رن میں جانے کی اجازت نہیں دے سکوں گا، میں کیسے دیکھ پاؤں گا تم کو شہید ہوتا ہوا جبکہ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو. اور پھر اس کے بعد جناب قاسم پوری رات روتے رہے، لیکن انہیں یاد آیا کہ بطور وصیت میرے بابا نے میرے بازو پر کچھ باندھا تھا. ظاہر سی بات ہے وصیت انسان کرتا ہے کسی بڑے سے. جناب قاسم سے وصیت کرنی تھی آقا حسن کو جاتے جاتے، لیکن کیسے کرتے؟ کم سنی کا عالم تھا، لہٰذا اس وصیت کو لکھ کر اپنے بچے کے بازوؤں پہ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب سب سے مشکل وقت ہوگا تب اسے کھولنا. دیکھیں اس کم سنی کے عالم میں بھی اس بات کا شعور آ جانا. بالکل ابھی یہی کہنے جا رہی تھی خواہر کہ ہم سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کسی مشکل وقت کے لیے رکھا گیا ہے تو ہم ذرا سی مشکل میں اس کو کھول لیں گے کہ یہ بھئی اب اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی. مگر جیسے امام ہوتے ہیں ویسی ان کی اولادیں ہوتی ہیں کہ امام نے اگر اپنی طرف سے کوئی مشکل وقت بتایا تھا تو یہ شعور تھا جناب قاسم تھا کہ انہوں نے کسی، جبکہ ایسا نہیں کہ کوئی مشکلات نہیں پڑی، بابا کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، بابا کا جنازہ، یہ کیا مشکل وقت نہیں تھے؟ مگر انہوں نے اس وقت نہیں کھولا اس کو. جب حجت خدا کے اوپر وقت آیا ہے تب انہوں نے اس تعویذ کو کھولا، یہ ان کا شعور دکھاتا ہے. پھر اسے انہوں نے پڑھا اور جناب قاسم کی نگاہوں نے دیکھا کہ اب کربلا میں جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس تعویذ کو کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے لخت جگر قاسم، میری وصیت ہے کہ جب کربلا کی سرزمین پر میرے بھائی پر وقت آئے تو اپنی جان کو قربان کر دینا. اب یہ خوشی سے اٹھے ہیں. دیکھیں اگر کسی کو موت کی خبر دی جائے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، مگر انہوں نے اپنی موت کی خبر وصیت نامے میں سنی ہے تو مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ آقا حسین کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں بابا کی وصیت ہے. اب چونکہ وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، امام حسین کو عمل کر کے دکھانا تھا، لہٰذا جناب قاسم کو اجازت دی ہے رن کی، لیکن گریبان کو چاک کیا ہے تاکہ عرب یہ سمجھے، دستور تھا عرب کا کہ گریبان چاک یعنی یتیم، اور اگر کوئی یتیم میدان میں آتا تھا تو اس پر رحم کرتے تھے، اسے بہت بے دردی سے نہیں مارا جاتا تھا. لہٰذا جناب امام حسین نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کیا تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ یہ یتیم ہے. اور اتنا حسن تھا اس یتیمی کے عالم میں بھی کہ ظالموں کو کہنا پڑا کوئی چاند نظر آتا ہے، یہ چاند سا چہرہ کس کا ہے، یہ چاند سا بچہ کس کا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ظالموں نے جناب قاسم پر وار کیا، کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وار جو ہے ایک شخص نے کیا تھا تلوار کے ذریعے سے جو ان کے سر پہ کیا تھا، اس کے بعد ان کو گرز بھی مارا گیا تھا. اس کے بعد جناب قاسم جب زمین پر گرے تھے تو پھر گھوڑے ان کے جسم اطہر پہ دوڑے تھے. لیکن جب جناب قاسم میدان میں آئے ہیں اور ظالموں کے سامنے جب انہوں نے رجز پڑھی ہے تو اس رجز کے جواب میں ظالموں نے ان پر وار کیا تھا. اور وہ رجز کے جملے کچھ اس طرح سے تھے کہ وہ فرماتے ہیں ان تنکرونی فانا فرع الحسن.
پھر کہا سبت النبی المصطفیٰ والمؤتمن حاد الحسین کالاسیر المرتحن بین اناس لا سقو صوب المزن، یعنی جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں امام حسن کی شاخ ہوں، یعنی میں حسن کا فرع یعنی شاخ کہتے ہیں. جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسن کی شاخ ہوں، یعنی حسن کا بیٹا ہوں، اور نبی کا نواسا ہوں جو اللہ کے امین ہے، اللہ کے رازوں کے امانت دار ہے. یہ حسین ہیں جن کو تم نے اسیر کر کے قیدی بنا کے یہاں اس دشت میں گھیرا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے درمیان تم نے ان کو گھیرا ہے جن کے اوپر اللہ کی رحمت کبھی بھی نہیں آ سکتی. جو لوگ امام حسین پر آج وار کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کو اسیر کیا ہے، وہ رحمت خدا سے ہمیشہ کے لیے دور ہے. رحمت خدا ان پر 10 سال کے بچے نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ حسین سے دوری اصل میں رحمت خدا سے دوری کا نام ہے. جب دشمنوں نے یہ سنا کہ یہ ہمیں رحمت خدا سے دوری کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے تانے دے رہا ہے، تب لوگوں نے جناب قاسم پر حملہ کیا ہے اور حملے وار ہوتے رہے. جناب قاسم تڑپ کر پکارتے رہے، امو جان میرا آخری سلام قبول کریں. کہتے ہیں کہ آقا حسین جب آئے تھے جناب قاسم کے سرہانے تو انہوں نے 2 جملے کہے تھے کہ اے میرے لخت جگر، تیرا چچا شرمندہ ہے کہ تو مجھے بلاتا رہا اور میں تیری مدد کو نہ آ سکا، میں تیری جان نہ بچا سکا. امام حسین اشک بہاتے تھے اور اشک بہاتے ہوئے جناب قاسم کے لاشے کو اٹھایا اور اس جگہ پر جا کے اس لاشے کو رکھا جہاں اپنے جوان علی اکبر کے لاشے کو رکھا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ روز محشر رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے جو قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کو روز پڑھتے تو ضرور ہیں مگر اسے عمل میں نہیں لاتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس خانوادے میں پیدا کیا کہ جہاں اس آیت کو عمل میں لایا جاتا ہے، جہاں ہم ہر ماہ محرم اور ہر شہادت کی تاریخ پر، ہر ولادت کی تاریخ پر رسول اللہ کو ان کی رسالت کی اجرت دیتے ہیں، ان کی آل سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے. خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے اس تذکرے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، یہ جناب قاسم علیہ السلام کا رجز تھا اور جناب قاسم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام کی دیگر اولادیں جو کربلا کے میدان میں موجود تھیں، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اتنی کمسنی کے عالم میں بھی اگر حق کا عرفان ہو تو دشمن کو اس کی حقیقت یاد دلائی جا سکتی ہے. اور وقت کا امام پھر آپ کے لیے گریہ کناں ہوتا ہے، آپ کے لیے دعا گو ہوتا ہے. ہم بھی اسی کوشش میں ہیں کہ ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ ہمارے وقت کا امام ہمارے لیے گریہ کناں ہو، ہمارے لیے دعا کناں ہو. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر، کسی اور شہید کا رجز لے کر. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.